اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی. ان 11 آیتوں کی تشریح سے پہلے بطور تمہید 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا مناسب ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس سورت کو بعض قرآن مجید کے نسخوں میں آپ سورۃ القتال کے نام سے دیکھیں گے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ نام دراصل وحی الہی کی بنیاد پر نہیں رکھے گئے، بلکہ صحابہ نے اپنی سہولت کی خاطر مختلف ناموں سے موسوم کیا. چونکہ اس صورت میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوا، اسی لیے سورہ محمد کہا گیا. چونکہ اس صورت میں لفظ قتال آیا ہے، اسی لیے سورۃ القتال کہا گیا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سورت بعینی ہی ایک ہوتی ہے، نام الگ الگ ہوتے ہیں، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ سورت دراصل مدنی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی. لیکن ہجرت کے بعد کب نازل ہوئی، اس سلسلے میں بڑی تحقیق ہے. اتنا تو طے ہے کہ ابتدائی زمانہ ہے، شروع مدنی دور میں یہ سورت نازل ہوئی، اور بہت سارے مفسرین نے یہاں تک کہ لکھا کہ اس کا کچھ حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر راستے ہی میں نازل ہو گیا تھا، جبکہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، اور کچھ حصہ
مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نازل ہوا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی غزوہ بدر کے فوراً بعد۔ غزوہ بدر آپ جانتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں ہوئی، ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں مشرکین مکہ نے 1000 کی تعداد میں مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اور اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں مکہ مکرمہ کے راستے پر، اور بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روکا تھا۔ معرکۃ العریٰ جنگ تھی جس سے تاریخ اسلامی میں تبدیلی پیدا ہو گئی، تو اس جنگ کے فوراً بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے کچھ احکام بھی ایسے ہی ہیں کہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد ہی کی یہ سورت ہوگی، جیسے کہ ابھی بعض آیتیں آئیں گی انشاءاللہ، ان کی تشریح میں یہ تذکرہ کیا جائے گا کہ بدر کے ہی مجرموں اور قیدیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل تو فرمایا مدینہ منورہ میں، چاہے وہ سن 2 ہجری میں آپ مان لیں یا بالکل ابتدائی مدنی دور میں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ سورت جو قرآن پاک میں رکھی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ ایک مکی سورت کے بعد، جس کو ہم سورۃ الاحقاف کہتے ہیں، جو گزر چکی ہے، مکی سورت کے بعد یہ مدنی سورت ہے۔ لیکن آپ حیران ہو جائیں گے، بلکہ یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہونے کی دلیل ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں صورتیں بالکل مربوط ہیں، یہاں تک کہ شیخ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا کہ یہ دونوں کے درمیان سے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دیا جائے تو ایک ہی صورت لگے گی، اتنا تسلسل ہے دونوں صورتوں میں۔ آپ کے ذہن میں سورۃ الاحقاف کے مضامین ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے نزول کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا، اور مخالفین کو متنبہ کیا کہ تم جس مخالفت کی روش پر چل رہے ہو اس پر ایک بار غور کرو، یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا آخر کار کہ جب انہوں نے یہ کلام سنا، جنوں کے ایک وفد نے، تو وہ بھی ایمان قبول کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ تو سمجھو اس کلام کی حقیقت کو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اعلان ہے، ایک کلام ہے، ایک تبلیغ ہے، ایک پہنچا دینا ہے، بلاغ ارشاد فرمایا، متنبہ کر دینا ہے، اور جو اس کلام پر کان نہیں دھرے گا، اپنے دل میں نرمی پیدا نہیں کرے گا، اپنے رویے میں تبدیلی پیدا نہیں کرے گا، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایسے بگڑے ہوئے لوگ برباد ہو جائیں گے۔ کیسے برباد ہوں گے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ سورہ محمد کی یہ پہلی آیت ہے، بتلاتی ہے کہ وہ کیسے برباد ہو جائیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور اس کے بعد جو کفر کر رہے ہیں، کلام اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو کچھ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو تسلیم کرنے سے، اس کو ماننے سے گریز کر رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہونے والا ہے اس کا تذکرہ آپ دیکھیں گے سورہ محمد میں پھیلا ہوا ہے۔ اور آغاز ہوا ہے اس سورت کا پہلی آیت سے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، کہ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری جد و جہد کو ناکام کر دیا۔ خاص طور پر مفسرین نے فرمایا کہ یہ بدر کے سلسلے میں ہے، جنگ بدر کے لیے جو مشرکین مکہ نے خرچہ کیا، وہ خرچہ کیسے اکارت ہو گیا، کیسے برباد ہو گیا، اس کی جانب اشارہ ہے کہ جرم نمبر 1 الذین کفروا، انکار کیا انہوں نے، سچائی کو مانا نہیں، حق کا اعتراف نہیں کیا۔ جرم نمبر 2 وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ روڑے اٹکاتے رہے، اللہ کی راہ میں وہ رکاوٹ بنتے رہے۔ صدا کے معنی ہوتے ہیں روک دینا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں
وہ رکاوٹ بنتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، مارا پیٹی کے ذریعے سے روکا، خوف دہشت کے ذریعے سے روکا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں کے ذریعے سے روکا، غلط پروپیگنڈے کے ذریعے سے روکا، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے انہوں نے مختلف صورتیں اپنائی۔ اور پھر یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں تو زبردست چندہ کیا اور خوب مال و دولت جمع کر کے ابو سفیان کو ہتھیار خریدنے کے لیے بھیجا۔ وہ ملک شام گئے اور خوب انہوں نے اس وقت کا جو اپ ٹو ڈیٹ قسم کا ہتھیار تھا، بہترین تلواریں اور یہ اور وہ سب خرید کے لا رہے تھے، اور قافلہ مکہ مکرمہ پہنچنے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس قافلے کو روکے، لیکن وہ قافلہ مدینہ منورہ سے بہت دور سے نکل گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعاقب میں آگے بڑھے کہ مشرکین مکہ نے 1000 کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو اب وہ خرچے ہو رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک دن میں 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، اور اس کے بعد آپ سوچئے 10 اونٹ یہ 1000 آدمی کھا لے، ہضم کر لے ایک دن میں، ممکن نہیں، لہذا جشن بنایا جاتا تھا، قبیلوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا تھا، شور کیا جاتا تھا، پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ اب ہم جا رہے ہیں مسلمانوں کی بیخکنی کے لیے، ان کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر بدر کے میدان میں پہنچے تو ایسی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کاری ضرب لگی کہ ان کا سارا خرچہ اکارت ہو گیا، سارا ڈھول بجانا، شور کرنا اور ساری تدبیریں ان کی وہ اکارت گئی، برباد ہو گئی۔ اضل اعمالہم، ساری ان کی سرگرمیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار کر دیا، کالعدم کر دیا، اور کوئی چیز ان کی کارآمد نہیں رہی، کوئی چیز ان کے کام نہیں آ سکی، اور سخت ترین شکست سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر ان کے مقابلے میں جو ایمان والے تھے، وعملوا الصالحات، اور نیکیوں پر کاربند تھے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور انہوں نے ایمان قبول کیا تھا اس کلام پر جو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا تھا، اور وہی وہو الحق من ربہم، وہی حق ہے، سچائی ہے جو ان کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوئی۔ جنہوں نے یہ ایمان قبول کیا اور ایمان کے ساتھ انہوں نے اپنے عمل کو جوڑا تو پھر کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیا تھا، جو کوتاہیاں ہوئی تھی، جو جرم ہوئے تھے، جو گناہ ہوئے تھے ایام جاہلیت میں، سارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، سب کو معاف فرما دیا۔ اور وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بھی درست فرما دیے۔ تو اس میں دو چیزیں قابل وضاحت ہے، ایک حالات کیسے درست ہوئے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیکیاں بجا لائیں۔ پھر اس کے بعد ریپیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے وآمنوا بما نزل علی محمد، کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان قبول کیا۔ تو پہلے ہی اس میں ایمان میں خود بخود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان شامل ہے، قرآن مجید پر ایمان شامل ہے۔ پھر یہ وضاحت کیوں کی گئی؟ یہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دی، ایک تو یہ کہ مشرکین مکہ کے سامنے یہ حقیقت رہے کہ شرط یہ ہے کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تم ایمان رکھو، کیونکہ یہودیوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم بھی تو ایمان رکھتے ہیں موسیٰ کی کتاب پر، تورات پر، تو ہم بھی اہل ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، نہیں، ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس وہ معتبر ہے، ایمان وہ ویلڈ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور جو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے اس پر ایمان رکھو، یہ شرط ہے۔ جہاں اس زمانے کی غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ازالہ فرما دیا، وہی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ یاد رکھو
اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہو کر نہ پہنچے. جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف نہیں ہے، وہ ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس ویلڈ نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے. لہذا اس صراحت کے لیے، اس وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی و اسم گرامی کا تذکرہ فرمایا تاکہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہ رہ جائے، شک و شبہ نہ رہ جائے، یقینی بات سامنے آ جائے کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ضروری ہے نجات کے لیے. اور یہی ایک حق ہے، یہی ایک سچائی ہے، کیونکہ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، یہ نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ وَهُوَ حَقٌّ. یہ بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. الف لام کے ساتھ جب کہا گیا وَهُوَ الْحَقُّ تو اس میں حصر کے معنی ہوتے ہیں عربی کے اعتبار سے، اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے حق صرف اور صرف وہی ہے. میں کہوں وَهُوَ رَجُلٌ، وہ مرد ہے، لیکن اگر میں کہہ دوں وَهُوَ الرَّجُلُ، وہی ایک تنہا مرد ہے، یہ مفہوم ہو جاتا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہی ایک اسلام دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، وہی اللہ کے پاس ایک حق ہے، اس کے علاوہ حق نہیں ہے، باطل ہے. جو اس پر ایمان قبول کر لیتا ہے کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے، کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے. پچھلی زندگی میں جو خطا کاریاں ہوئی ان سب سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے اور فرمایا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. اس کا مفہوم ہوتا ہے، ترجمہ تو میں نے یہ کیا تھا کہ ان کے حالات کو وہ درست فرما دیا، لیکن مفہوم بڑا طویل ہے. اصلاح بالہم میں لازمی بات ہے اصلاح حالہم نے ارشاد فرمایا، اور یہ لفظ بالن جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں حالات کو درست کر دینا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں دل کو اطمینان دے دینا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سکون پیدا کر دینا. لہذا جو مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کر کر ہجرت کر گئے تھے ان سب کے احوال اللہ تعالیٰ نے درست فرما دیے. مدینہ منورہ میں استقرار بھی ملا، مدینہ منورہ میں قیام بھی ملا، دل کو اطمینان بھی ملا اور سکون بھی نصیب ہوا. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو درست فرمایا، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی. اور جب کبھی ہم اصلاح بالہم، یہ لفظ بال ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ فارغ البال ہیں کہتے ہیں ہم. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا دل پرسکون ہے، ان پہ مسائل نہیں ہے، مشکلات نہیں ہے، الجھنوں میں وہ گرفتار نہیں ہے اور فارغ البال ہے، مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ دل کی کیفیت اور جسمانی کیفیت، جسمانی حالت، سب کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو درست فرما دیا، روحانی حالات بھی درست اللہ تعالیٰ نے کر دیے، جسمانی حالات بھی اللہ تعالیٰ نے درست فرما دیے، معاشی حالات بھی اللہ تعالیٰ نے درست فرما دیے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عنایت فرمایا. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کیونکہ یہ اس لیے ہے کہ اہل کفر باطل کی پیروی کر رہے ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور اہل ایمان حق کی پیروی کر رہے ہیں، وہ حق جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا، جو رب کی جانب سے نازل ہوا. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اسی طرح حقیقت کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ساری حقیقتوں کو واضح فرماتا ہے، کبھی مثالوں کے ذریعے سے، کبھی تشبیہات کے ذریعے سے، ساری حقیقتیں اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے رکھتا ہے. لہذا اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو بڑی مہلت دی گئی اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، ان کو جو کرنا تھا وہ کیا، اور کسی طرح یہ اپنی مخالفتوں سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ مسلمان مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب اگر یہ اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو اب رعایت نہیں کی جائے گی. 3 آیتیں ہیں جو ایک ہی زمانے میں قریب قریب نازل ہوئی. ایک آیت سورۃ الحج کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا اور جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، اب لوگ ان سے جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں
تو ہم ان مظلوموں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ تلوار اٹھائیں۔ اب تک تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تقریباً مکہ مکرمہ کے 13 سال اور اس کے بعد کا مدینہ منورہ کا بھی آپ 1 سال شمال کر لیجئے، 14 سال مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ تلوار اٹھائیں، ظلم سہتے رہے۔ بس ایک ہی حکم تھا، صبر کرو صبر کرو، اللہ تعالی حالات تبدیل کرے گا، یہ ایک ہی حکم تھا۔ اب یہ جبکہ غزوہ بدر کا زمانہ قریب آنے لگا اور ابو سفیان کا قافلہ ہتھیار خریدنے کے لیے ملک شام جانے لگا، اور جب مدینے کے لوگوں کو یہ اطلاع ملنے لگی کہ بہت زبردست قسم کی جنگ چھیڑنے والے ہیں اور بڑی اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر تشویش تھی، گھبراہٹ تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، جس کو آیت السیف کہتے ہیں، کہ اب تم تلوار اٹھا سکتے ہو، اپنا دفاع کر سکتے ہو، تیار ہو جاؤ ذہنی طور پر۔ مسلمان ذہنی طور پر تیار ہونے لگے اور سمجھنے لگے کہ اگر جنگ کے بادل چھا جائے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہو تو اب ہم کو ڈیفنس کرنے کی اجازت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ بہت سے لوگ تھے جذباتی، وہ یہ کہا کرتے تھے بلا وجہ ہم کو جنگ نہیں کرنے دیا جاتا ہے، ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ہم کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جائے، جنگ کرنے کی اجازت دی جائے، ہم جوہر دکھائیں گے، بہادری کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اور جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو چہرے اتر گئے، پریشان ہو گئے کہ جس جنگ کا ہم مطالبہ کر رہے تھے، ہتھیار اٹھانے کا ہم مطالبہ کر رہے تھے، وہ تو اجازت مل گئی، اب تو جوہر دکھانا ہے، دل میں نفاق پیدا ہو گیا ہے۔ منافقوں کا تذکرہ فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی۔ یہ تینوں مقامات بالکل ملتے جلتے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہاری مدبھیڑ ہو جائے، مقابلے پہلے کفر آ جائے اور اب جنگ کرنے کے لیے وہ میدان میں جمع ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب تم کو صبر، خاموشی، انجان ہو جانے، راہ بدل لینے کی تجویز نہیں ہے۔ اب تم کو یہ کہا جا رہا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب تم ان کی گردن اڑا دینا، اب تم ان کی گردن اڑا دینا، بہت رعایت ہو گئی۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے مسلمان روانہ ہوئے، 313 کی تعداد میں تھے، ہتھیار بھی برائے نام، ان کے درمیان 2 ہی گھوڑے تھے، جبکہ مکے کا جو لشکر آ رہا تھا وہ 1000 کا تھا، ان میں 300 گھوڑے تھے، باقی اونٹ تھے، اور ہتھیار ان کے پاس اس زمانے کا بہترین تھا۔ اور یہ مقابلہ ہوا، اور مقابلہ ہونے کے بعد پھر میدان بدر میں عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ وہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور صبح جو جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے نقشہ بدل دیا۔ حَتَّى إِذَا أَثْقَلْتُمُوهُمْ، اب اس کے بعد سے کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم ان کی کمر توڑ دو، اسخنہ کے معنی ہوتے ہیں، اصلاً تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو منجمد کر دینا، یہاں ایسے موقع پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پوری طرح کمزور کر دینا، کمر توڑ دینا، جنگ کے قابل نہ چھوڑنا۔ حَتَّى إِذَا أَثْقَلْتُمُوهُمْ، جب تم دیکھ لو کہ ان کو شکست ہو گئی، ان کی کمر ٹوٹ گئی، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر اس کے بعد سے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ گھروں کو واپس نہ آنا، بلکہ ان کو باندھ دینا۔ شدو، شدہ کے معنی باندھ دینے کے ہوتے ہیں، الوثاق خوب مضبوطی سے ان کو باندھ دینا، اچھی طرح ان کو گرفتار کر لینا۔ گرفتار کر لینے کے بعد پھر تم کو حق ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ اس کے بعد تم کو اختیار ہے کہ تم چاہو تو ان پر احسان کرو، یا چاہو تو فدیہ لے کے تم ان کو آزاد کر دو۔ یہ جنگ کے بعد کے حالات ہے۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اس وقت تک تم ان کو نہ چھوڑو جب تک کہ جنگ بند نہ ہو جائے، جنگ کے ہتھیار رکھ نہ دیے جائے۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہ خاص حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور اس سے پہلے ایک مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا جس کا تذکرہ سورۃ الانفال میں، سورۃ التوبہ میں آ چکا ہے، کہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 70 جو گرفتار ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان 70 کے سلسلے میں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر نے یہ رائے دی سب کی گردن اڑا دیجئے، تاکہ اب اہل شرک کمزور پڑ جائے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ نہیں، ان سے پینلٹی لی جائے اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ مدینہ منورہ کی معاشی حالات بہت کمزور ہے، لہذا پیسے آ جائیں گے، فدیہ آ جائے گا تو پھر تھوڑا سا معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور اعلان فرمایا کہ اگر اتنی رقم آئے گی تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، رقم لے کر ان کی گردن نہ اڑائی جائے، معاف کر دیا جائے؟ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ وقت بہت فیصلہ کن تھا، ان سے چھٹی حاصل کر لینا چاہیے تھا، ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چونکہ اللہ کا فیصلہ پہلے سے یہ صادر ہو چکا تھا کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ تم چاہو تو احسان کرو چھوڑ دو، تم چاہو تو پینلٹی لو چھوڑ دو، اسی لیے اس پر زیادہ نوٹس نہیں لی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خود اختیار تھا۔ لیکن دونوں میں احسن چیز یہ تھی، بہتر چیز یہ تھی کہ ان کو گردن اڑا کر شرک کی ہمیشہ کے لیے قضا کر دیا جائے، شرک کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ دونوں اجازتیں ہیں اور دونوں اجازت میں سے آپ نے ایک پر عمل کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس پر آپ کی کوئی سرزنش نہیں۔ ہوا یہ کہ جب بدر کے قیدی گرفتار ہوئے اور ان 70 کو لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا، اس فیصلے کی روشنی میں اور قرآن مجید کے اس اصول کی روشنی میں پھر شریعت اسلامی تجویز کی گئی، شریعت سازی کی گئی، قانون بنایا گیا کہ جنگی قیدیوں کے سلسلے میں کیا معاملہ کیا جائے گا۔ جنگی قیدیوں کے سلسلے میں کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس میں اجازت ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان سے پینلٹی لے کر، فدیہ لے کر، رقم لے کر آزاد کر دیا جائے۔ نمبر 3، بغیر کسی رقم کے، بغیر کسی معاوضے کے ان کو بالکل آزاد کر دیا جائے، کوئی معاوضہ نہ لیا جائے۔ یہ اختیار ہوتا ہے اسلامی مملکت کو، اور تینوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لشکر سامنے آیا اور اس میں سے 70 گرفتار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کو تو قتل کروا دیا۔ عقبہ ابن ابی معیط کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا اور نضر ابن الحارث کو قتل کروا دیا۔ یہ دونوں بڑے دریدہ دہن تھے، اسلام کے خلاف بہت انہوں نے جدوجہد کی تھی، اسلام کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بڑی مہادارائی کی تھی۔ یہی وہ دونوں تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو باضابطہ سفر کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اور انہوں نے یہودیوں سے مشورہ کیا تھا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، لہذا ہم کو کیا رویہ اپنانا چاہیے، کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہی دونوں تھے۔ تو اس وقت یہودیوں نے کہا تھا کہ دیکھو آزمانے کی ایک ترکیب ہے، ہم 3 چیزیں، 3 سوال تمہارے سامنے رکھتے ہیں اور تم ان سے جا کے پوچھ لو، اگر وہ جواب دے دے تو نبی مرسل ہے، ان کی بات مان لینا، اور جواب نہ دے تو پھر تم لوگ سمجھ لو تمہارے قبیلے کا مسئلہ ہے۔ 3 سوال کے سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ روح کیا ہے پوچھ لینا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ کون تھے جو مشرق و مغرب میں سفر کرتے ہوئے انصاف کو اور امن کو، سلامتی کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، بحال رکھنا چاہتے تھے، قائم کرنا چاہتے تھے۔ اور تیسری چیز یہ پوچھ لینا کہ وہ کون تھے نوجوان چند جو غائب ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ یہ تینوں سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھے گئے۔ سورۃ الکہف نازل ہوئی اور وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کے لیے گھر سے نکلے تھے ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور وہ جو مشرق و مغرب کا سفر کر کر انصاف قائم کرنا چاہتے تھے ذوالقرنین، ان کا تذکرہ فرما دیا، اور پھر آگے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ تینوں جواب نازل ہو گئے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ جواب تو دے دیا، لہذا اب کیا کیا جائے؟
کہا نہیں ان کو جادوگر کہا جائے، کہا نہیں مجنون کہا جائے، شاعر کہا جائے، اور یہ ساری تدبیریں اپنا کر پھر مسلمانوں کو ستانے لگے، مخالفت کرنے لگے اور مجبور کرنے لگے۔ لہذا یہ ان 5 لوگوں میں تھے جن میں سے 3 تو بدر میں مارے گئے، ابو جہل مارا گیا تھا، عتبہ مارا گیا تھا، شیبہ مارا گیا تھا، اور یہ 2 بچ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بھی قتل کیا جائے گا، لہذا ان دونوں کو قتل کیا گیا۔ باقی لوگ مدینہ منورہ لائے گئے، رسیوں سے باندھ کر لائے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ جنگی قیدی ہیں، اور ان جنگی قیدیوں کے سلسلے میں حسن سلوک کرنا، استوصوا بالاسارى خیرا، فرمایا قیدیوں کے سلسلے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا۔ آپ حیرت کریں گے کہ ایک صاحب ابو عزیز مکہ مکرمہ لوٹنے کے بعد کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ جن انصاریوں کے گھر میں مجھے رکھا گیا تھا وہ خود کھجور کھایا کرتے تھے اور مجھے دونوں ٹائم روٹی کھلایا کرتے تھے۔ ایسا قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا کہ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ ہم کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، لہذا ان سے ہم پیسے اصول لیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ فلاں شخص اتنے دے گا، فلاں شخص اتنے دے گا۔ 1000 درہم سے لے کے 4000 درہم تک رقمیں مقرر کی گئی۔ وہ جس پوزیشن کے تھے، جس حیثیت کے تھے، اس حیثیت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضہ طے کیا۔ اب جب معاوضہ طے کیا تو پھر مکہ مکرمہ سے رقم آنی شروع ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے لوگوں کو آزاد کرتے چلے گئے۔ اور پھر اس میں چند لوگ ایسے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ وہ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ یہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ آپ نے معاملہ فرمایا کہ معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تیسری شکل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، منن کے معنی ہوتے احسان کر کے چھوڑ دینا، بلا معاوضہ چھوڑ دینا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں پر یہ کیا۔ ایک تو سن 6 ہجری میں جبکہ مسلمانوں پہ بڑے حملے ہو رہے تھے، غزوہ خندق ہو چکا تھا، چھوٹے چھوٹے قبیلے وہ حملہ کرتے جا رہے تھے، جری ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا، اور وہ لشکر نے بنی حنیفہ نامی ایک قبیلے کے سردار کو گرفتار کر لیا، اور وہ سردار تھے اسامہ، وہ سردار تھے سمامہ ابن اثال۔ سمامہ ابن اثال وہ گرفتار ہو کر آئے، اور جو فوجی تھے انہوں نے مسجد نبوی کے ایک ستون سے ان کو باندھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مشاہدہ کیا اور کہا تم نے کس کو باندھا ہے؟ معلوم ہے یہ ایک قبیلے کا سردار ہے، لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ، کھانے کے لیے ان کے اچھی سے اچھی غذا کا انتظام کرو۔ لہذا مدینہ منورہ میں اچھا سے اچھا جو کھانا پکتا وہ ان کی خدمت میں رکھا جانے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے سمامہ کیا رائے ہے تمہاری؟ سمامہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو پھر حق کی بنیاد پر قتل کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا، اور اگر آپ مجھے آزاد کرتے ہیں تو پھر آپ ایک ایسے شخص پر احسان کرتے ہیں جو شکر بجا لائے گا، شاکر و شکر گزار ہوگا، یہ آپ کو اختیار ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا میں یہ وعدہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا، انہوں نے یہی جواب دیا۔ تیسرے دن بھی یہی سوال کیا، یہی جواب دیا۔ پھر تیسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی رسیاں کھول دو، ان کو آزاد کر دو، جاؤ تم آزاد ہو، جہاں جانا ہے تم کو چلے جاؤ۔ وہ نکلے مسجد نبوی سے، اور مسجد نبوی کے قریب میں جو سب سے پہلے باغ پڑتا تھا اس باغ میں گئے، وہاں غسل کیا، پاک و صاف ہو کر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا کہ مجھے باوجود اس کے کہ قتل کیا جا سکتا تھا، میرے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، مجھے آزاد کیا گیا۔ یہ حضرت سمامہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیسہ ایک رتی لیے بغیر ان کو معاف کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مقدار میں 6000 قیدیوں کو آزاد فرمایا،
اور ایسی حسن تدبیر کے ساتھ آزاد فرمایا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ غزوہ حوازن کے موقع پر پیش آیا، غزوہ حنین جس کو کہتے ہیں، جس میں حوازن سے جنگ ہوئی. بہت بڑا قبیلہ تھا، ہزاروں لوگ، اور انہوں نے بہت زبردست مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا. بڑی سخت جنگ لڑی گئی اور اس کے بعد کنٹرول کر لیا گیا. کنٹرول کر لینے کے بعد سے 6000 مرد گرفتار ہوئے، جنگجو سپاہی. اور پھر اس کے بعد سے رات ہوئی، اور رات میں ایک خاتون وہ شور بچا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے محمد سے ملنے دو، مجھے محمد سے ملنے دو صلی اللہ علیہ وسلم. سپاہیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا کہ ایک خاتون برابر اصرار کر رہی ہیں آپ سے ملنے کے لیے، وہ ضد کر رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ کون ہے ان کو لاؤ. وہ آئی تو آنے کے بعد کہا محمد مجھے نہیں پہچان رہے، میں تمہاری بہن ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری کون سی بہن؟ کہا میں شیما ہوں جو تمہاری رضائی بہن ہوں، حلیمہ کی بیٹی ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا علامت ہے؟ 50 سال بعد کا واقعہ ہے. بچپن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے جب کہ اس قبیلے کو چھوڑ چکے تھے، تو لازمی بات ہے اور 50 سال بیت چکے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا دلیل ہے، کیسے میں مان لوں کہ تم میری بہن ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹھ پر ایک نشان ہے کہ بچپن میں کھیلتے ہوئے تم نے میری پیٹھ پر دانت کاٹ دیے تھے، وہ میں دکھا دوں تو تم مان لو گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے وہ واقعات یاد ہے کہ میں نے تمہاری پیٹھ پر دانت کاٹے تھے. انہوں نے وہ دانت کاٹنے کے داغ بتائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے شان مبارک سے شال اتاری، اس کو بچھایا اور اس پر حضرت شیما کو بٹھایا اور کہا بہن میرے ساتھ رہنا تو میرے ساتھ رہیے، اپنے خاندان میں رہنا ہے تو اپنے خاندان میں رہیے. تو حضرت شیما نے کہا کیا خاک اپنے خاندان کے ساتھ رہوں گی کہ سارے کے سارے لوگ تو گرفتار ہو گئے، ہمارے خاندان قبیلے کے 6000 مرد دیکھیے بدے پڑے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ آزاد کر دیں تو بہت بڑا احسان ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مسئلہ اصول کا ہے، یہ تو جنگی قیدی ہیں، میں اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے سارے جنگی قیدیوں کو کیسے آزاد کر سکتا ہوں، لیکن میں سوچوں گا، کوئی تدبیر کروں گا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا اور ایک تدبیر کی. دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو قیدی میری اور میرے خاندان کی ملکیت میں آ گئے ہیں ان کو میں شخصی طور پر آزاد کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے بہن کے خاندان کے. بس اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ سب نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا اور پورے 6000 قیدی آزاد ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا معاملہ کیا. آپ اندازہ کیجئے جو تلوار اٹھا اٹھا کر آئے تھے اور جو اسلام کو ختم کر دینے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کر دینے کے لیے، جو مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی وجہ سے پھر وہ جب لوٹے تو پھر ان کا عالم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھے. ابھی حضرت سمامہ کا میں نے تذکرہ کیا. حضرت سمامہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب تک میں آپ کا مخالف تھا تو روئے زمین پر سب سے زیادہ آپ کے دین سے نفرت تھی، لیکن اب جب کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو روئے زمین پر سب سے زیادہ آپ کی ذات اور آپ کے دین سے محبت پیدا ہو چکی ہے. یہ ہے اخلاق کی وہ تلوار جس کو اسلام نے ہمیشہ استعمال کیا. یہ ہے اخلاق کا وہ ہتھیار جس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین نے اور اللہ کے رسول نے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب مدبھیڑ ہو جائے کافروں سے تو پھر اچھی طرح بہادری دکھانا، کمر توڑ دینا، کیونکہ یہ جینا دو بھر کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں. لہذا جنگ پوری بہادری سے لڑی جائے گی، جنگ کمزوری سے نہیں لڑی جائے گی. اپنے آپ پر غالب ہو جانے دیا جائے اور اپنے آپ کو کمزور نہتا کر لیا جائے، یہ کہ ایک گال پر، ایک رخسار پر تماچا اگر کوئی رسد کرے تو دوسری گال بھی پیش کر دی جائے، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. بہادری کے ساتھ، جوامردی کے ساتھ، حوصلگی کے ساتھ
وہ لڑیں گے میدان جنگ میں، اس کے بعد احسان کیا جائے گا۔ اپنے بہادری کے جوہر دکھا دینے کے بعد، میدان جنگ میں ثابت قدمی کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب تم کو اختیار ہے، لیکن حتی اذا اسخنتموہم، اگر کمر نہیں توڑی جائے گی ان کی تو لازمی بات ہے پھر وہ جینے نہیں دیں گے مظلوموں کو، پھر وہ مسلمانوں کو جینے نہیں دیں گے، اسی لیے پہلے ان کو کمزور کر دو، اور اس کے بعد فشدوا الوثاق، باندھ ڈالو ان کو، باندھنے کے بعد گرفتار ہونے کے بعد اب وہ جنگی قیدی ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا تو احسان کرو ان کے ساتھ اور پھر ہی چھوڑ دو، یا پھر یہ کہ فدیہ لے کے چھوڑو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، جنگ ختم ہو جائے۔ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو خود ہی سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے ان سب کو ختم کر ڈالے، لیکن لازمی بات ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے کسی مسلمان کا امتحان تو ہوگا نہیں، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم میں سے بعضوں کو بعضوں سے آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا اگر اہل ایمان کو میدان جنگ میں نہ کھڑا کیا جائے تو لازمی بات ہے نہ صرف یہ کہ مسجدیں تباہ و برباد ہو جائیں گی بلکہ چرچ بھی ویران ہو جائیں گے، اور صلوات جو یہودیوں کے عبادت خانے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مدبھیڑ ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کا دفاع کیا جا رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا دین بھی باقی ہے اور اسی لیے کلمہ حق بھی وہ باقی ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں ان کے اعمال اکارت نہیں جا رہے ہیں، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں برباد نہیں ہو رہی، اکارت نہیں جا رہی ہیں، بلکہ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ان کو راہ دکھاتا ہے، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات درست کرتا ہے۔ کیسے ان کے حالات درست کرتا ہے؟ اب تو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ ایسی جنت میں ان کو داخل کرتا ہے جس جنت کا تعارف ان سے کرا دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے آگے پیچھے چلتے ہیں اور ایک جنت کے مقام کا ایسا تعارف کرا دیتے ہیں کہ پھر جنت ان شہداء کے لیے بالکل ایسے ہی ہو جاتی ہے جیسے ان کا اپنا گھر، اپنے گھر سے جیسے انسان واقف ہوتا ہے کون سا کمرہ کہاں ہے، کون سا دروازہ کہاں کھلتا ہے، بالکل اسی طرح ایک شہید جنت سے واقف ہو جاتا ہے۔ عرفها لهم، کہ اللہ تعالیٰ اس کی معرفت ان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، واقف کروا دیتا ہے، اور پھر اس جنت میں وہ ہمیشہ کے لیے قیام پذیر رہتے ہیں۔ لہذا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے اعمال اکارت نہیں گئے، ان کی قربانی برباد نہیں ہوئی، بیکار نہیں گئی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو وہ جما دے گا، ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا ابھی کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے دین کی خدمت لے لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ایک راستہ بنایا ہے۔ وہ کامیابی کا راستہ اور معیار یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عنایت فرماتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جو کھڑا ہو جاتا ہے، محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا یہ بندوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس سے ہم کو ملنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، یا اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ، اللہ کی خود مدد، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم کلمہ حق کو پھیلانے والے اور ہم دین کا پرچار کرنے والے بنے،
جس کو امر بالمعروف بھی کہا گیا ہے، نہی عن المنکر کہا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا تعارف کرانے والے بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچانے کی کوشش کرو۔ لہذا دین کو پہنچانا، دین کا تعارف کرانا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم شہداء ہو، گواہ ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے، اس دنیا کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حقانیت کی گواہی دینے والے ہو۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی پہلی شکل۔ دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ دین کے جو مظاہر ہیں، دین کے جو مشاعر ہیں، دین کے جو اعمال ہے، دین کے جو مناسک ہے، جو مزمحل ہو رہے ہیں، مٹے جا رہے ہیں، ان کو زندہ کرنا، سنتوں کو زندہ کرنا، فرائض و واجبات کو زندہ کرنا۔ ایک ایک معاشرہ ہوتا ہے، ایک ایک ماحول ہوتا ہے جس میں دین کے بعض ارکان کو، دین کے بعض اعمال کو بھلا دیا جاتا ہے، فراموش کر دیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ دین کے اعمال کو زندہ کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری ایک سنت جبکہ وہ ختم کر دی گئی ہو، مٹا دی گئی ہو، اس کو تم زندہ کرو گے تو تم کو 100 شہید کا اجر ملے گا۔ سنتوں کو زندہ کرنا۔ اور ایک عالم یہ تھا، ہندوستان میں فتویٰ دے دیا گیا تھا مسلمانوں پہ یہاں پہ حج واجب نہیں ہے، انگریزوں کا دور ہے، حج کے لیے جا نہیں سکتے۔ تو علماء نے وہاں اس موقع پہ حج کو زندہ کیا، اس فریضے کو زندہ کیا، سفر کیا، انہوں نے سمندر کا سفر کیا، خشکی کا سفر کیا، اور بتلایا کہ حج کیا جا سکتا ہے۔ تو دین کے فرائض، دین کے ارکان، دین کے اعمال جس وقت مٹائے جا رہے ہوں تو ان دین کے اعمال کو زندہ رکھنا اور زندہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ اگر تم سے مدد مانگے، مسلمان کوئی مدد مانگے، تو پھر تم اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی مظلوم کہیں پیٹا جا رہا ہے، کوئی مظلوم اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے وہ مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ملتی ہے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی مدد کے لیے دوڑیں۔ اور لازمی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان، بالخصوص مظلوم مسلمان، مدد کے لیے پکار رہا ہے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے فعلیکم النصر، کہ تم اس کی مدد کرو۔ یہ وہ ایک ایسا فریضہ ہے، یہ وہ ایک ایسی اسلامی تعلیم ہے جو اکثر و بیشتر نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ کتنے مسلمان نہتے پریشان اور وہ سسک رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ دینی جذبہ، یہ حمیت اسلامی بیدار ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمان کی مثال جسد واحد کی ہے، ایک جسم۔ فرمایا دیکھو اگر تمہارے پیر کی کسی انگلی میں ناخن اکھڑتا ہے، زخم لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پورا جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، رات میں نیند نہیں آتی، سر میں درد ہو جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے۔ یہ کیفیت ملت اسلامیہ کی ہونی چاہیے کہ اگر سری لنکا کے ایک گاؤں میں کسی مسلمان پر ظلم ہو تو پھر امریکہ کے مسلمان رات میں نہ سوئیں، پریشان ہو جائیں۔ یہ کیفیت مسلمانوں کی ہونی چاہیے کہ اگر برما میں روہنگیائی مسلمانوں کے حقوق طلب کیے جائیں تو پھر عرب مسلمانوں کے حلق سے کھانا نہ اترے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے جسد واحد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مظلوم حمایتی طلب کرے، مدد طلب کرے تو فعلیکم النصر، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے تم اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ لازمی بات ہے، مدد کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ کبھی کبھی تو انسان کو جسم سے مدد کرنی پڑتی ہے، کبھی زبان سے، کبھی مال سے، لیکن لازمی بات ہے کہ یہ حمیت دینی مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے کہ جب کبھی کہیں کسی مسلمان پر مصیبت آئے تو پھر دوسرا مسلمان اس کی حمایت کے لیے، اس کی مدد کے لیے کمر باندھ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو عالم اسلام اتنا مضبوط ہو جائے گا، اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کسی کے اندر جرأت اور ہمت نہیں ہوگی کہ انگلی لگائے، کسی مسلمان کو انگلی لگائے۔ ایک بوڑھیا غریب سی روم کی سلطنت میں وہ مظلوم ہو گئی، رومی ستانے لگے، تو اس نے کہا واہ معتصمہ، عالم اسلام پہ معتصم حکومت کر رہا ہے اور یہاں میں ستائی جا رہی ہوں۔ لوگوں نے معتصم کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا،
انہوں نے لشکر بھیجا پورا، ایک بوڑھی خاتون کے لیے لشکر بھیج دیا روم کے سرحد پر، اور اس کے بعد سے انہوں نے کہا یا تو اس خاتون کو اعزاز کے ساتھ تم واپس کر دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور رومیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس خاتون کو پورے اعزاز کے ساتھ عالم اسلام بھیج دیا۔ یہ کیفیت تھی مسلمانوں کی، اس کی وجہ سے ہیبت تھی اور روب تھا، دبدبا تھا۔ آج عالم یہ ہو گیا خود غرضی ہے، خود غرضی ہے۔ میں کتنا عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے فنکشنز ہوتے رہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں علماء کی طرح کہ سارے سیلیبریشن سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جاؤ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کرتے رہو، لیکن 1% اس میں سے حصہ نکالو۔ اگر تمہارا 40 لاکھ کا ولیمہ ہو رہا ہے تو 4 لاکھ تو نکالو مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ کتنا بڑا بجٹ وجود میں آ جائے گا، آپ ذرا سوچئے اگر مسلمان اس پر عمل کرنے لگے۔ 10% تو قربانی دو، 5% تو قربانی دو۔ فرمایا دیکھو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا روب ہوگا، تمہارا دبدبا ہوگا، تم عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکو گے۔ ورنہ عالم یہ ہوگا کہ تمہارے گھر سے تمہارے بچوں کو حکومت اٹھا کر لے جائے گی اور تم کچھ نہیں کر سکو گے، تم کچھ نہیں کر سکو گے، منمانی کریں گے لوگ۔ لہذا اس سے پہلے کہ سیلاب تمہارے گھر میں داخل ہو جائے، تم باندھو اور ندی کو شہر میں داخل ہونے نہ دو، بستی میں داخل نہ ہونے دو۔ یہ ہے ان تنصرو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تم خود مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی، جیسے زندگی بسر کرنا ہے کر لو۔ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصوا لهم، اور جو کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہے بربادی، ان کے لیے تباہی ہے۔ وضل اعمالهم، سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا، رائے گا جائیں گے، برباد ہوں گے۔ ان کی وہ ایکٹیویٹیز جو چیریٹی کے نام پہ کرتے رہتے ہیں، ان کی وہ ساری سرگرمیاں، وہ جو اپنی کمیونٹی کی ترقی کے نام پہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کے سارے وہ خرچے جو اپنی سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے نام پر کر رہے ہیں، ان کے پوجا پاٹ، ان کے سیلیبریشنز، ان کے عید، ان کے تہوار، ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی، ان کا کوئی اجر ان کو قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس سے یہ نفرت کرتے ہیں، اس سے یہ دوری اختیار کرتے ہیں۔ فاحبط اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا، ان کی بھلائیوں کو برباد کر دیا۔ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، بلکہ بس اوقات ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ آگے بڑھ کر وہ رفاہی کام کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں، ہاسپٹل چلا رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ٹرسٹ بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ساری چیزیں دنیا میں ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو برباد کر دے گا، اکارت کر دے گا، کوئی اجر ان کو ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرہوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو دین نازل کیا، اللہ نے جو کتاب نازل کی، اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی، اس وحی کے خلاف ہے، اس سے نفرت ہے، اس سے دوری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بنیادوں سے وابستگی نہیں ہے تو لازمی بات ہے عمارت میں جان نہیں، ان کے اعمال میں کسی قسم کی افادیت نہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ سیر نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، زمین پر گھومتے نہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، کتنے انہوں نے قلعے بنائے تھے اور کتنی انہوں نے محنتیں کی تھی، کیسی کیسی دنیا انہوں نے آباد کی تھی۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ قوم عاد برباد ہو گئی، قوم سمود برباد ہو گئے، فرعون برباد ہو گیا، فرعون کے آثار پڑے ہوئے ہیں، اور قوم سمود کے آثار بکھرے پڑے ہوئے ہیں، سب کے آثار ہے، ذرا ان پر غور کرو، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے تباہ و تاراج کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، کافروں کے لیے یہ اسی طرح، اسی مثل کا انجام ہوگا، اسی طرح کا انجام ہوگا، یہی معاملہ انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے۔ مولا یہ لفظ جو ہے عربی میں اصلاً نکلا ہے واو لام یا سے، جس کے معنی ہوتے ہیں چپکے ہوئے ہونا، قریب ہونا، متصل ہونا، لگے ہوئے ہونا، اور ہر شخص کو
ولیون کہتے ہیں جو کارساز ہوتا ہے، کام بناتا ہے، حمایت کرتا ہے اور ہمیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، سپورٹ کرتا رہتا ہے. اسی سے لفظ ولی سے آگے چل کے مولا کا لفظ بنا. ہر اس شخص کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو کام بنانے والا ہوتا ہے، حمایتی ہوتا ہے، مدد کرتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا مولا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جبریل بھی کارساز کام بنانے والے ہیں، اور صالح المومنین نیک مومن بھی کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں. لہذا یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہو، بلکہ ہر کارساز کے لیے، حمایتی کے لیے، مددگار کے لیے، معاون کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ ہم دعا میں کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو اس وقت مراد یہ ہوتا ہے کہ غیب سے مدد کرنے والا، بغیر ذریعے کے مدد کرنے والا. اور جب ہم کسی ساتھی کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنی حمایت کے ذریعے سے کام بنانے والا، اپنی ہمدردی کے ساتھ کام بنانے والا. اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹی موٹی صلاحیت دی ان صلاحیتوں کے ساتھ کام بنانے والا. بہرحال یہ لفظ بڑا عمومی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، ایمان والوں کا کام بنانے والا، کارساز وہ اللہ تعالیٰ ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یاد رکھو اہل کفر کا کوئی کارساز نہیں، ان کا کوئی کام بنانے والا نہیں. آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا کہ آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے ہیں، غزوہ احد کا دن ہے اور شام کا وقت ہے، اور سورج ڈوب چکا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے. ایک گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اس گھاٹی کے قریب لشکر پہنچا ہوا ہے، پکار رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جے ہو حبل کی، جے ہو لات کی، جے ہو عزا کی، آل الحبل آل اللات، وہ نعرے لگا رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ بھی کہو اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر کہو. مسلمانوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، اور روب ان کے دل میں پیدا ہوا، گھبرائے، تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹ کے وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس لات ہے، ہمارے پاس عزا ہے، بتوں کا نام لے کر اچھل رہے ہیں. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر چلا کے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا کارساز تو بس اللہ ہے، تمہارے لیے کوئی کارساز نہیں، کام بنانے والا نہیں. حضرت عمر نے پکار کر کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا حمایتی اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے حالات کو سدھارنے والا مولا ہے، اللہ ہے، اور تمہارے لیے کوئی کارساز حمایتی نہیں جو تمہارا کام غیب سے بنا سکے. بس اتنا کہنا تھا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے، اور بجائے حملہ کرنے کے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ گئے اور نکل گئے. لہذا ایمان والوں کا کارساز حمایتی، کام بنانے والا، کام سدھارنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ سے ہٹ کے کسی کو سہارا نہ بناؤ. اللہ سے ہٹ کے جب کوئی کسی حکومت کو، اقتدار کو، دولت کو، پارٹی کو، گروپ کو ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثلہم کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسے ہو جاتی ہے. مکڑی جیسے اپنے جالے پر اعتماد کرتی ہے، بھروسہ کرتی ہے، ایسے ہی لوگ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں. حالانکہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، جیسے مکڑی کا جالا سب سے کمزور ترین گھر ہے، ایسے ہی تمہارے یہ جھوٹے سہارے کمزور ترین ہے، تمہارے کام نہیں آئیں گے. سہارا تو بس اللہ ہے، مولا تو بس اللہ ہے، اس پر اعتماد کرو، اس پر بھروسہ کرو، وہ کام بنائے گا، وہ حالات تبدیل کرے گا، مدد اس کی جانب سے آئے گی، نصرت اس کی جانب سے آئے گی، اس سے لو لگاؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کا کام اللہ تعالیٰ کیسے بناتا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے مکہ مکرمہ سے نکالا، ان کا کیا حشر ہوا، اللہ تعالیٰ ان سب کا تذکرہ آنے والی آیتوں میں فرمائے. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.